اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرد خدا اور پاکستانی فوجی اور سیاسی حکمران اشرافیہ، آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے۔ سال 2023 کا 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں نہ جانے کس لحاظ سے یاد رکھا جائے گا، تاہم اس روز یہ ضرور ہوا کہ پاکستان آرمی کے 4 نمبر جو کور ہے اس وقت کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیض غنی کی سرکاری رہائش گاہ، جس کو جناح ہاؤس بھی کہتے ہیں اور جو لاہور میں واقع ہے، اس رہائش گاہ پر شرپسند عناصر کی طرف سے حملہ کیا گیا اور اس رہائش گاہ کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ رہائش گاہ میں موجود کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی نے شرپسند عناصر پر کور کمانڈر ہاؤس کے گارڈز کو فائر کرنے کے احکامات اس بنا پر نہ دیے کہ وہ اپنے ہی ملک کے سول باشندوں پر گولیاں برسانے کے حامی نہیں تھے، تاہم انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کرنے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر ان کا کسی سے رابطہ نہ ہو سکا۔ بعد ازاں ان کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر کور کی کمانڈ سے فارغ کر دیا گیا اور ان کا معاملہ ابھی تک فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں زیر تفتیش ہے۔ پھر پاکستان آرمی کی ایک کور ہے نمبر 1 منگلا کور، جس کو کہتے ہیں، تو اس کور کے کمانڈر جو لیفٹیننٹ جنرل ایمان بلال صفدر کو، جبکہ وہ عمرہ کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے، تو ان کو ان کی کمانڈ سے برطرف کر کے سال 2024 یعنی موجودہ سال میں اسی مہینے کی 4 تاریخ کو یعنی 4 اپریل کو فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ان احکامات کو ملنے کے بعد انہوں نے 2 اپریل کو ہی یہ اپنی کمانڈ جو ہے منگلا کور کی چھوڑ دی اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی۔ واضح رہے کہ ان کی سروس سال 2026 تک جاری رہنی تھی اور سال 2025 میں ان کا جنرلز کی اس لسٹ میں بھی نام آنا تھا جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سال 2025 میں بنائی جانی تھی۔ اب ان کے بارے میں جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ موجودہ فوجی قیادت کی سیاست میں مداخلت اور انتخابات میں فوجی دھاندلی اور تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف کی جانے والی زیادتیوں کے بارے میں کور کمانڈر کانفرنس میں آوازیں اٹھاتے رہتے تھے۔ جنرل صفدر کے خلاف اقدامات کے بعد اب باوثوق ذرائع سے یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ اس وقت فوج کے تقریباً 332 افراد، جس میں ہر رینک کے افسران شامل ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان افسران نے بھی فوج کی موجودہ قیادت جو ہے اس کی سیاست میں مداخلت اور حال ہی میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی اور تحریک انصاف کے کارکنان پر تشدد کے خلاف آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہوئی تھیں۔ اب پاکستانی فوج کی تاریخ میں غالباً پہلی بار ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ حاضر سروس 2 کور کمانڈرز اور پھر 332 افسران فوج کے اندر سے ہی اپنی اعلیٰ فوجی قیادت کی غلط پالیسیوں کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ جس تعداد میں یہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، مستقبل قریب میں ان کا گہرا اثر ہوتا لگتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ پاکستانی فوج کی اشرافیہ اور سیاسی اشرافیہ کے اندر اب یہ احساس اجاگر ہو جائے کہ بانی پاکستان نے فوج کی قیادت اور سیاسی اشرافیہ کے جس کردار کا خاکہ قیام پاکستان کے وقت دیا تھا، آئندہ آنے والی فوجی اور سیاسی اعلیٰ قیادت اس کردار کو اپنانے پر آمادہ ہو جائے۔ پاکستان کی اعلیٰ فوجی اور سیاسی اشرافیہ کو احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اصل کردار کے بارے میں کئی سال قبل جو سنہری نصائح کی تھیں، وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہیں۔ آپ
ان کی زبانی اس پروگرام کے آخر میں یہ نصائح خود ہی سن لیں، اور بہت ممکن ہے کہ شاید اب وہ وقت قریب آ رہا ہو جب کہ اس قوم کی فوجی اور سیاسی اشرافیہ اس مرد خدا یعنی جو جماعت احمدیہ کے چوتھے سربراہ تھے حضرت مرزا طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی ان باتوں کو سننے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کر ہی لے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوجی اور سیاسی اشرافیہ کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے اور ہمارا یہ پیارا ملک بھی دنیا کی برادری میں ایک اچھے ملک کے نام سے جانا پہچانا جائے، آمین۔ تو ناظرین، اب احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ نصائح آپ خود ان کی زبانی ہی سن لیں۔ وقت ہے کہ ان حالات کا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کیا جائے۔ افواج پاکستان سے ہمیں دلی محبت ہے بطور پاکستانی کے، اور ہم جانتے ہیں کہ جوانان پاکستان واقعتاً ملک کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے سربراہوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو ظلم ماضی میں ہو چکے، جو بے وفائیاں تم سے سرزد ہوئیں مجبوراً طون یا کرہن، اب وقت ہے کہ ان کا ازالہ کرو، کیونکہ اب یہ بات عام سیاست کی حدود سے تجاوز کر چکی ہے۔ جب تک سیاستدان کو یہ معلوم نہ ہو کہ افواج پاکستان ان تمام خرابیوں کا ازالہ کرنے کا تہیہ کر چکی ہیں، اس وقت تک سیاستدان میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غلط فیصلے کو درست کر دے یا کسی ظلم کی اصلاح کرے اور اسے انصاف اور عدل میں تبدیل کر سکے۔ اس لیے جب تک یہ واقعہ نہ ہو کہ اوپر کی سطح پر سوچ صحت مند رستہ اختیار نہ کرے، جب تک یہ واقعہ نہ ہو کہ ٹھنڈے دل سے گزشتہ تاریخ کا جائزہ لے کر یہ معلوم کریں کہ کہاں سے چلے تھے، کہاں جا پہنچے ہیں، اس وقت تک اس ملک کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نہایت درد مند دل سے صرف پاکستان کی افواج کے سربراہوں ہی کو نہیں، ملک کے تمام سیاستدانوں کو جو حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں، یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، کوئی کی خدمت میں یہ عاجزانہ اپیل کرتا ہوں، یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے سر جوڑ کر بیٹھو، جو لغزشیں ہو گئیں ان کو ماضی میں دفن کرو، از سر نو پاکستان کی تعمیر نو کا کام شروع کرو۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک اول تم قائد اعظم کے اس تصور میں پناہ نہ لو جس تصور کو قائد اعظم کے الفاظ میں بار بار آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور اس سے بڑھ کر قرآن کی اس نصیحت میں پناہ نہ لو جو اس آیت کریمہ میں پیش کی گئی ہے، جس کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اے مسلمانوں، خدا تمہیں عدل کی ہدایت دیتا ہے، عدل سے انحراف نہ کرنا۔ اگر عدل کرو گے تو احسان قائم رہے گا، اگر عدل نہیں کرو گے تو احسان قائم نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ سوسائٹی جو عدل سے آ رہی ہے اس پر ناممکن ہے کہ احسان کا بالا خانہ تعمیر ہو سکے۔